وہ تو وہاں کھڑے ہوتے تھے، روزانہ آئے ہوتے تھے، ان کو دیکھنے جانا تھا۔ پڑھ مسند امام محمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رأیت ربی بأحسن سورہ، نبی پاک فرماتے ہیں میں نے رب بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس کے اگلی بات سنو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اکیلے دیکھا ہو؟ میں نے بھی دیکھنا، میرا بھی دل کرتا ہے۔ وہ بولے تو باقی بھی بول پڑے، کہنے لگے محبوبہ تو اکیلا ہی دیکھا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حضور ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ مسند امام محمد بن حنبل میں لفظ ہے، مدینے کے محبوب بولے اور بول کے کہنے لگے تم نے بھی دیکھنا ہے؟ حضور دیکھنا ہے؟ فرمایا من رآنی فقط رآی الحق، تم سارے مل کے مجھے دیکھو، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا ہے، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا ہے۔ مجھے دیکھو، فرمایا ادھر دیکھو۔ اب بڑی شان والا، بڑی شان والا، بڑی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر بریلی کے امام بولنے کہنے لگے بخدا خدا کا یہی ہے گھر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آتے ہو، جو یہاں نہیں تو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو، جو یہاں قبول نہیں وہاں بھی قابل قبول ہے۔ فرمایا تم مجھے دیکھو نا، جسے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا، مجھے دیکھو جس نے دیکھنا ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام۔ فرماتے ہیں جب میں رب سے ملا تو اللہ نے اپنا دست مبارک میری پشت پہ رکھا، سیاستہ ترمذی شریف تنجنے میری کانڈ دے پیر دات تھے، مرشد دات تھے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میری پشت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، رب کریم نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور میں نے ٹھنڈک دل میں محسوس کی۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، حضور فرماتے ہیں پھر میں نے جان لیا جو کچھ زمینوں میں تھا اس کا علم بھی آ گیا، جو آسمانوں میں تھا اس کا علم بھی۔ اللہ نے پھر علوم کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دی۔ مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر جناب عمر کہتے ہیں پھر آمنہ کے لال نے اعلان فرمایا جس نے جو پوچھنا ہو پوچھے، میں یہاں بیٹھ کے بتاؤں گا۔ معراج کی رات کنجیاں دے دی رب کریم نے غیب کی، اور اعلیٰ حضرت بول پڑے کہنے لگے اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا۔ کہنے لگے سب سے بڑا غیب تو اللہ ہے، تو جس نے اللہ ہی دیکھ لیا ہے اس سے پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، نمازیں کتنی لائے؟ بولے سارے، رہ کتنی گئی؟ کیویں پتہ ہے نا؟ تو ہم دسو مسئلہ کیویں؟ حضرت موسیٰ نے مدد کی تھی تے غیر اللہ دی مدد تے بندہ کافر ہو جاندہ ہے۔ مدد کنے کی تھی ہے جی؟ اسی تے نہیں پاجی تے پوریاں 50 پڑھنیاں، اسی اللہ تو علاوہ کسی دی مدد دے قائل ہے، اسی کنیاں پڑھنیاں نے؟ انہاں دی لاؤ ڈیوٹی ہے جنہاں روز فتویٰ کڈیا ہے، ہر جمعے 3600 بندہ مشرک، ہر جمعے 2-2.5 کروڑ بندہ کافر، جنہیں داتا صاحب کو مدد مندی وہ بھی کافر، چندہ پاوے سارے زمانے کو مانگتے پھریں، کھلا لی ترلے لیندے پھریں، تے یا رسول اللہ کہنے اللہ مشرک۔ ڈرو اللہ سے، حیا کرو، کس طرح کی زندگی گزار رہے؟ بخاری مسلم دونوں میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میں تو 50 لے کے آ گیا تھا، جو رب کا حکم سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، لے کے آیا تھا۔ رستے میں کون ملا؟ بولے انہیں کیا حضور انہیں نیجے پڑھنیاں، میں تجربہ کیتا جی واپس جائیں۔ حضور فرماتے ہیں میں گیا رب کریم کی بارگاہ میں، یا اللہ مہربانی کر تھوڑی رعایت کر، 45 ہو گئی، پھر آیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا محبوب ابھی بھی زیادہ ہے، ایتھے تے 50 لے آنے نہ ٹائم کوئی نہیں، بڑی مصیبت ہوتی، بڑی پانڈ پہاڑ چایا سیر تے کے تھلے ڈگ پیا تے پتہ نہیں کی بنے گا، تو 5 والے بڑی پریشانی کے عالم میں معاذ اللہ استغفر۔ فرماتے ہیں پھر گیا تو 40 ہو گئی۔ اب یہاں 9 پھیرے لگائے نبی پاک نے جی۔ بڑا کون ہے؟ نبی پاک حضرت موسیٰ۔ اس کا مطلب ہے چھوٹوں کی بھی بات کبھی کبھی مان لینی چاہیے، کبھی کبھی پتہ نبی پاک کو بھی تھا کہ انہوں نے 50، اور یہاں تمام مفسرین 1 2 3 4 نہیں، تمام مفسرین شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات اللہ نے ڈالی تھی، حضرت موسیٰ کی ڈیوٹی اللہ نے کھڑا کیا تھا کہ میرے حبیب نے تو بولنا نہیں، تو کہہ کہ محبوبہ واپس جا، محبوبہ واپس جا، واپس جا، 9 پھیرے بھیج محبوب کو۔ اور ایک بات کہنے لگا ہوں، کسی کا دل کرے تو فتویٰ لگا لے آمین ہے،
یہاں صوفیاء نے ایک باریک بات کی ہے، باریک بات. صوفی کہتے ہیں اصل بات یہ تھی، رب کہہ رہا تھا میں محبوب سے ملا ہوں، میرا پھر شوق ہے نبی سے ملنے کا، ذرا بار بار بھیج، میں محبوب کے جلوے بار بار دیکھوں، وہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں، بار بار بھیج. رب کریم بھی یہ چاہتا تو حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ محبوبہ اس نے مجھے تو اپنا آپ دکھایا نہیں، تجھے تو دکھایا ہے، جا تو بار بار دیکھ کے آ، تو اسے دیکھتا رہ، میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں. 9 دفعہ گئے نبی کریم، نمازیں رہ گئی 5. مدد کس نے کی؟ اللہ کے غیر اللہ. حضرت موسیٰ یات ظاہری میں کہ انتقال کر چکے، کہنے نے جیندے کو لو مانگ لو، موئے کو نہ منگیا جی، اور ڈرو اللہ سے. حضرت موسیٰ اس وقت تو یات ظاہری میں تھے کہ وفات پا گئے تھے، مدد کی کہ نہیں؟ یار ہم لوگ کوئی پاگل ہیں کہ بلا وجہ کا عقیدہ گھڑ لیں گے؟ عجیب بات ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ نبی کریم سید عالم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے تو سلام کہے، حضور کو یاد رہتا ہے، اور نبی پاک تیرا سلام نوٹ کرتے ہیں، اور قیامت کے دن تیری مدد اصل کس کی ہے؟ اللہ کی. اصل مدد کس کی؟ پیسے کون دیتا ہے؟ تو اگر کوئی فیکٹری پہ مزدوری کر کے مالک سے لے لے تو مسلمان رہا کے کافر ہو گیا. عجیب چکر ہے. خدا کے بندو مدد کس کی؟ حضرت موسیٰ کو کھڑا کس نے کیا؟ ان کے دل میں بات کس نے ڈالی؟ ان کو پیغام کس نے دیا؟ نمازیں معاف کس نے کی؟ چھٹی کس نے دی؟ تو مدد کس کی ہوئی؟ عقیدے کو سمجھیں، عقیدے کو سمجھیں. میرے رسول کریم سید عالم علیہ السلام کے غلام سیدھے در رسول پہ جاتے تھے. کوئی مسئلہ بن جاتا تو سیدھا حضور کے. پڑھیے مصنف ابن ابی شیبہ، حضرت بلال بن انس مزنی کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی، میں در رسول پہ چلا گیا، میں نے جا کے کہا محبوبہ بارش نہیں ہوتی، مہربانی فرما. کہتے ہیں حضور میری خواب میں آئے، کہا جا عمر کو جا کے میرا سلام کہہ دے، اور اسے کہنا بارش جلدی ہو جائے گی. حضرت بلال بن انس کہتے ہیں جناب عمر کو مصطفیٰ کا سلام دیا، ابھی لفظ بھی پورے ادا نہیں ہوئے تھے، رب کریم نے بارش عطا کر دی. عقائد اور نظریات کو سمجھیں، غور کریں، عقیدہ مضبوط رکھیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، ہمارا. اور قسم اللہ کی عزت کی، بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک کا عقیدہ ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لوگ نمازوں کا حساب کریں گے قیامت کے دن، لوگ زکاتوں کا حساب کریں گے، لوگ حج کٹھے کریں گے، صدقے کٹھے کریں گے. جناب انس فرماتے ہیں میں تو قیامت کے دن اپنے رسول کو تلاش کروں گا، میں نبی پاک کو تلاش. بخاری مسلم ہے. یا رسول اللہ کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا جا حوض کوثر پہ، نہیں تو پل صراط پہ، نہیں تو میزان عمل پہ. فرمایا میں تو میزان محشر میں حضور کو ڈھونڈوں گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے. ہمارے نبی بولیے، ہمارے نبی. اور معراج کا درس ہمیں سبق، معراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ نے علم غیب کی کنجیاں ہمارے نبی کو عطا کر دی، اور جہاں کوئی نہ جا سکا وہاں حضور گئے. معراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ حضور بشر بھی ہے اور وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلاله وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلاله وأجتاز السماء
راب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير